آیت انا آتینا کل کوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہیں، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ آتینا رسول آتین النبی۔ تیسرا پوائنٹ، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا ہے اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ پانچواں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں، اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مدحہ حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصلی لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کی پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ۔ کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی ولادت بھی، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی، اور آپ کے پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم و حافظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، جس کی یہ شان ہے، وہ ابتر کیسے، وہ ابتر کہاں ہوا، اور بے نام و نشان اور بھلائی سے، ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔